السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي۔ اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، آج کی جو گفتگو ہے یہ اصل میں کل ہی کی گفتگو کا تسلسل ہے۔ کل ہمارا موضوع تھا نوجوانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج ہمارا موضوع ہے ادائیں محبوب کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں محبوب سے مراد کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اور کس کے محبوب ہیں؟ صرف مخلوق کے محبوب نہیں ہیں، خالق کے بھی محبوب ہیں۔ ہم مخلوق ہیں نا، مخلوق ہوتے ہوئے ہم یہ کہیں کہ ہمیں اپنے جیسوں میں سے، مخلوق میں سے جو سب سے برتر ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عرفہ ہے، ہمیں اس سے محبت ہے، تو یہ بات سمجھ میں آتی۔ آپ دیکھیں کہ آپ اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں، اپنے آس پاس کسی کو دیکھتے ہیں، کوئی بڑا حسین و جمیل ہے تو آپ کہتے ہیں بھائی میں اس سے بڑا امپریس ہوں، بڑا حسین و جمیل ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ آپ اپنے آس پاس کے لوگوں میں، اپنے پیراڈائم میں آپ کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جس کے پاس مال و دولت بہت ہے، تو آپ اس سے متاثر ہوتے نہیں ہوتے؟ کیا خیال ہے؟ وہ بڑا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے تشبیہاً، کہ قارون جو ہے نا، قارون جس کی دولت اتنی زیادہ تھی کہ اس کے خزانوں کی صرف چابیاں اٹھا کر ایک پورا لشکر چلا کرتا تھا۔ خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک الگ لشکر موجود تھا۔ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے کہ یہ جب قانون چلتا تھا اپنے پورے پروٹوکول کے ساتھ، اپنی بہترین سواریوں کے ساتھ، اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، تو لوگ اطراف میں کھڑے ہوتے تھے، اور پھر کھڑے ہو کر وہ یعنی جب اس لشکر کو، اس پروٹوکول کو، اس جاہ و جلال کو دیکھتے تھے تو اپنے دل میں سوچتے تھے کاش اس کی جگہ پہ میں ہوتا، کاش جو کچھ اسے میسر ہے وہ مجھے میسر ہوتا۔ یہ جو کیفیت ہے نا، قارون کو دیکھ کر یہ خیال آنا کہ مجھے بھی وہ سب ملتا جو اسے دیا گیا ہے، یہ کیفیت اصل میں انسان کی فطرت میں ڈالی ہے اللہ نے۔ پتہ نہیں میری بات آپ کو سمجھ آ رہی نہیں ہے؟
انگلش میں سے کہتے ہیں آئیڈیلزم. کیا کہتے ہیں بھائی؟ آئیڈیلزم سے کیا مراد ہے؟ انسان فطرتی طور پر کسی نہ کسی ہستی کو، کسی شخصیت کو اپنا آئیڈیل مان کے چلتا ہے. سمجھ لیں؟ میں آئیڈیلزم کے اوپر تھوڑی سی گفتگو صرف کروں گا، پھر اپنے موضوع پہ آؤں گا انشاءاللہ. آپ آئیڈیلزم کی اہمیت کس قدر ہے ذرا اس کو کبھی سوچیں. تو قرآن کریم نے اس آئیڈیلزم کو سورۃ الاعراف میں بیان کیا ہے. اللہ اکبر. وہ قصہ آدم و ابلیس جب آیا ہے نا، بلکہ سورہ اعراف کے علاوہ بھی دوسری جگہوں پر قرآن کریم میں یہ ایکسپریشن موجود ہے کہ ابلیس آیا اور جب جنت میں موجود تھے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا، اور انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ اللہ نے اس شجر کو شجر ممنوع قرار دیا ہے، اس درخت تک ہماری رسائی نہیں ہے، ہمیں منع کر دیا گیا ہے اس سے کوئی فیض اٹھانے کے حوالے سے. اچھی طرح انہیں معلوم تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی، اماں حوا سلام اللہ علیہا کو بھی. یہ نصارہ کا ایک باطل عقیدہ ہے کہ اماں حوا کو شیطان نے گمراہ کیا اور پھر اس سے اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس کام پہ لگا دیا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نصارہ نے جب انگریزی زبان کو یعنی یوں سمجھیں کہ ڈیزائن کیا ہے نا، تو شیطان یا منفی قوتیں ہیں نا، انہیں یہ کہتے ہیں ایول. کیا کہتے ہیں بھائی؟ ایول کا کیا مطلب ہے؟ ایو. ایو کہتے ہیں حوا کو، اماں حوا کو کیا کہتے ہیں؟ ایو. تو ایول، سمجھ آ رہی؟ اور وہ بہرحال اس سے نتیجہ یہ اخذ کرتے ہیں کہ شیطان اصل میں مردوں کو گمراہ نہیں کر سکتا، عورتوں کو گمراہ کرتا ہے اور عورتوں کے ذریعے سے مردوں کو گمراہ کرتا ہے معاذ اللہ. حالانکہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں. ہمارا عقیدہ بڑا واضح ہے کہ حضرت آدم کو بھی معلوم تھا، اماں حوا کو بھی معلوم تھا علیہ السلام کہ یہ شجر ممنوع ہے، اس کے قریب جانے کی اجازت نہیں. تو شیطان کو ان دونوں حضرات کو یعنی یوں سمجھیں کہ اس درخت کی طرف راغب کرنے کے لیے اس نے دو باتیں کہی ہیں. سورہ اعراف میں اس کی گواہی موجود ہے. اس نے دو باتیں کیا کہی ہیں؟ پہلی بات اس نے کہا ہے کہ اللہ نے تمہیں اس شجر کے پاس جانے سے منع کیا ہے. سمجھ آ رہی؟ اس لیے یعنی وہ خود کنفیس کر رہا ہے کہ اللہ نے منع کیا ہوگا تمہیں، لیکن منع کیوں کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب تم اس کا پھل کھاؤ گے تو تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. صحیح ہے؟ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب تم اس کا پھل کھا لو گے تو تم فرشتوں جیسے ہو جاؤ گے. کیا ہو جاؤ گے؟ فرشتوں جیسے ہو جاؤ. تو دو باتیں معلوم ہو گئی بھائی. پہلی بات یہ معلوم ہو گئی کہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنا یہ انسان کی فطرتی خواہش ہے. سمجھ آ رہی؟ اسی لیے قرآن کریم جہاں جہاں جنت کا تذکرہ کرتا ہے نا وہاں کہتا ہے خالدین فیہا. بھائی میرے ساتھ چلیں گے تو میں بات آگے بڑھاؤں گا. توجہ ہے؟ آدم علیہ السلام سے ہی ہم آگے چلے ہیں نا سارے. تو دو باتیں قرآن نے بتا دی ہیں کہ آدم اور آدم کے بیٹوں میں دو چیزوں کی خواہش ہے. کیا؟ پہلی ہمیشہ رہنا، دوسری کسی کے جیسا بننا. بھائی اس نے کیا کہا تھا؟ فرشتوں جیسے بن جاؤ گے. تو دو خواہشات ہیں اس کے اندر، اس کی فطرت کا حصہ ہے. پہلی خواہش ہمیشہ رہنا، دوسری خواہش کسی کے جیسا بننا. ہمیشہ رہنا اور کسی کے جیسا بننا، ہمیشہ رہنا اور کسی کے جیسا بننا. قرآن مجید نے بار بار جنت کا تذکرہ کیا، پھر بتایا جنت ایسی ہے، اس میں باغات ہیں، اس میں نہریں ہیں، اس میں پھل ہیں، اس میں حوریں ہیں، ہاں جی، اس میں محلات ہیں، اس میں جو تم چاہو گے وہ تمہیں عطا کر دیا جائے گا. ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ نے ایک لفظ پہ بات ختم کی ہے، خالدین فیہا.
اس میں تم یہ ہر دفعہ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ اس آدم کے بیٹے کی فطرت میں ہے ہمیشہ رہنے کی خواہش. لہذا اللہ نے جب جب جنت کی ترغیب دی ہے نا، ساری باتیں کرنے کے بعد کہ خالدین فیہا، جو تمہیں ہمیشہ رہنے کی خواہش ہے نا، آؤ جنت کی طرف، اس میں تم ہمیشہ رہو. بھائی بات سمجھ آ گئی؟ تو وہ اس خواہش کا حل نکال دیا اللہ نے جنت کی صورت. دوسری خواہش کیا ہے اس کی فطرت میں؟ کسی کے جیسا بننا. اچھا، آدم علیہ السلام کو ابلیس نے کیا کہا تھا؟ فرشتوں جیسے ہو جاؤ گے. اور یہ اتنی سٹرونگ خواہش ہے کہ آدم علیہ السلام کو اچھی طرح معلوم تھا کہ فرشتوں نے تو مجھے سجدہ کیا ہے. نہیں سمجھ آ رہی؟ فرشتے ساجد ہیں، میں مسجود ہوں. مسجود ہمیشہ ساجد سے بہتر ہوتا ہے. لیکن جب ابلیس نے بتایا نا کہ یہ اڑ بھی سکتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا بھی سکتے ہیں، غائب بھی ہو سکتے ہیں، فلاں یہ ہے نا، تو خیال ہوا کہ یہ جو سپر پاورز ہے نا، یہ میرے اندر تو کوئی نہیں. لہذا یہ سپر پاورز جیسی کسی ہستی کو فالو کرنا یا اس جیسا بننے کی کوشش کرنا، خواہش کرنا، یہ انسان کی فطرت کا کیا ہے؟ حصہ ہے. میں اس کے لیے بڑی عام موٹی سی مثال دیتا ہوں، شاید آج کے نوجوان بچوں کو سمجھ نہ آئے، لیکن جو میرے جیسے بیٹھے ہیں نا، ان کو اور ہمارے بزرگوں کو بہت اچھا سمجھ میں آئے گا. ہمارے زمانے میں نائی کی دکان ہوتی تھی، آج تو نہیں ہوتی. آج کیا ہوتا ہے؟ سیلونز. ایسے ہی ہمارے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ نائی کی دکان ہوتی. اس سے پہلے بھی ایک ہوتا تھا، ہاں، اسے کہتے تھے گرم امام. تو ہمارے ابا جی ہمیں بچپن میں کبھی لے کے جایا کرتے تھے، تو مجھے آج تک وہ مناظر نا اللہ نے میری حافظے میں محفوظ رکھے ہیں کہ جب ہم بیٹھتے تھے نا، تو دو کرسیوں کے سامنے دو شیشے لگے ہوتے تھے، اور دونوں شیشوں کے درمیان میں جو خالی جگہ ہوتی تھی نا، اس پہ ایک پوسٹر لگا ہوتا تھا. اس پوسٹر پہ کوئی 6-7 کوئی اداکار، کوئی سٹارز، کوئی فلاں. سمجھ آ رہی؟ اور ہمیں پھر ان کی طرف دکھا کے کہا جاتا تھا کہ ان میں سے تم کس کی طرح بننا چاہتے ہو بتاؤ. پھر انگلی رکھ کے بتاتے تھے کہ اس جیسا، پھر ویسی کٹنگ ہو جاتی تھی. یاد ہے کچھ؟ وہ ہمارے بھائی ہیں مفتی مسعود ظفر صاحب، بڑی خوبصورت بات اس دن کہہ کے گئے، مجھے بڑا لطف آیا. کہنے لگے کہ اب یہ جو ایکٹرز اور ایکٹریسز اور یہ سب ہے نا، ان کو کہتے ہیں کیا ہے؟ یہ فلمی ستارے ہیں. کیا ہے بھائی؟ فلمی ستارے ہیں. ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں کہا تھا اصحابی کالنجوم. حضور کے نزدیک ستارے کون ہیں؟ صحابہ ہیں. تو جن کے ستارے صحابہ تھے وہ صحابہ کے نقش قدم پر، اور جن کے ستارے یہ ہیں یہ ان کے نقش قدم پر. بڑی سادہ بات ہے، مشکل ہے. تو ہمارے ستارے کون ہیں؟ ہمارے ستارے تو صحابہ ہونے چاہیے. تو بھائی بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ آئیڈیالزم کہیں نہ کہیں ہماری زندگی میں پایا جاتا ہے. اچھا، جو بالکل نوجوان میرے سامنے بیٹھے ان کو اور آسان کر کے سمجھاتا ہوں. یعنی یوں سمجھیں کہ آپ بچپن میں یا لڑکپن میں یا نوجوانی میں آپ سپر مین کے کارٹونز دیکھتے ہوں گے، بیٹ مین دیکھتے ہوں. کیوں دیکھتے ہیں بھائی؟ وہ ایک عمارت سے اڑتا ہے دوسری پہ پہنچ جاتا ہے. وہ فرشتوں والی بات یاد آ رہی؟ ایک عمارت سے اڑا دوسری پہ پہنچ گیا، ہاں، اور بڑے اس میں طاقت ہے، اور اڑا اور جہاز گرتا ہوا آ رہا ہے تو اس جہاز کو اس نے اپنے کندھوں پہ آ کے روک لیا. ایسے ہی ہے، یہ سپر پاورز ہے نا اس میں، اس لیے ہم اس سے کیا ہوتے ہیں؟ متاثر. آپ آج بازار چلے جائیں، آپ کو بازار میں سپر مین جیسا لباس ملے گا. ہمارے بچے پہنتے ہیں. کیوں پہنتے ہیں؟ متاثر ہے. انسان کی فطرت میں یہ آئیڈیالزم ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو فالو کرتا ہے.
اللہ کو پتا تھا، اللہ نے فطرت بنائی. جہاں اللہ کو یہ پتا ہے کہ اس کی فطرت میں ہمیشہ کی زندگی کی خواہش ہے، تو اللہ نے اسے ہمیشہ کی زندگی پیش کر دی جنت کی صورت میں، اور کہا کہ اس کی طرف دیکھو اور اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرو. وہاں اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس کی فطرت میں کسی نہ کسی سے محبت کرنا، پھر اس کے پیچھے چلنا، اس کی اقتداء کرنا، اس جیسا بننے کی کوشش کرنا، یہ اس کی فطرت کا کیا ہے؟ حصہ ہے. لہذا اللہ نے ہر قوم میں اس آئیڈیالزم کو فالو کرنے کے لیے اس قوم کے اندر پیغمبر مبعوث فرمایا. جملہ سمجھ آیا؟ اب آپ اس کانسیپٹ کو ذہن میں رکھیں اور پھر قرآن مجید پڑھنا شروع ہوں، آپ کو لطف آئے گا. ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی کو بھیجا، ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی کو بھیجا، ہم نے شعیب کو بھیجا، ہم نے صالح کو بھیجا، ہم نے ہود کو بھیجا ان کی قوم کی طرف. کیا بنا کے آئیڈیل بنا کے بھیجا. کیا بنا کے بھیجا؟ آئیڈیل بنا کے بھیجا. اتنے اونچے اخلاق پر مبنی لوگ جن کی اپنی ذوات مقدسہ جو ہیں وہ خود معجزہ تھی. پتہ نہیں میرا جملہ سمجھ میں ہے کہ نہیں آیا. آپ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، میں نے آج انشاءاللہ ان معجزات پہ آنا ہے. آپ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، نوح علیہ السلام کے معجزات ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے معجزات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں. میں کہتا ہوں ان کے معجزات ایک تھے، اور یہ جو انبیاء تھے نا یہ بذات خود معجزات ہیں. نہیں سمجھ آ رہی؟ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اگر کسی مردے کو زندہ نہ بھی کر کے دکھاتے تو زندوں میں ان جیسا بنی اسرائیل کو اس دور میں اور کوئی میسر نہیں آ سکتا. وہ سوچتے کہ اتنا خوبصورت انسان، اتنا کامل انسان، اتنا بہترین انسان، غلطیوں سے پاک انسان، خطاؤں سے پاک انسان کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا. ایک ہے انبیاء کے معجزات، اور ایک ہے کہ انبیاء علیہ السلام بذات خود کیا تھے؟ معجزات تھے. لہذا ان کو آئیڈیل بنایا گیا. تم دنیا میں کسی کو بھی اپنا آئیڈیل بناؤ گے تو اس میں کوئی کمیاں ہوگی، کوئی کوتاہیاں ہوگی، کوئی غلطیاں ہوگی، ہو سکتی ہیں. نہیں ہوگی تو اللہ کے پیغمبروں میں نہیں ہوگی. اس لیے کہا گیا پیغمبروں کو اپنا کیا بناؤ؟ آئیڈیل. اتنے اونچے درجے کے لوگ، اعلی اخلاقیات والے لوگ، اور ان سارے انبیاء میں جو سب سے اعلیٰ درجے کے تھے وہ تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عجیب بات ہے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نا حبشے کے سفر پہ گئے. جب واپس آئے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے. خیال ہوا کہ بڑے دیر سے دیدار یار نہ ہوا، تو حضور کی خدمت میں جاؤں، حضور کی زیارت کروں صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ عرصے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے، ذرا ذہن میں رکھیے گا. اب آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ گئے. پھر جی کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کی تعریف بیان کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حبشے گئے تھے، وہ بیان کرو جو لوگ ہمارے بارے میں بیان کرتے ہیں. اللہ. تو کہتے ہیں کہ بعض اوقات نا انسان نثر میں وہ بات نہیں کر سکتا جو وہ شاعری میں کر سکتا ہے. شاعروں کا اپنا تخیل ہے، ان کا اپنا انداز ہے، وہ بات کرتے ہیں. تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت طلب کی اور پھر حبشی زبان میں حضرت بلال نے ایک شعر پڑھا. کس زبان میں؟ حبشی زبان میں. اور وہ بڑے عجیب الفاظ ہیں، ہمارے لیے تو سمجھنا بھی ممکن نہیں ہے، لیکن میں صرف حضرت بلال کی سنت پوری کرنے کے لیے کہہ دیتا ہوں. سیدنا بلال نے کہا ارا برا کن کرا، ارا برا کن کرا.
کرا کرا مندرا، یہ عربی زبان نہیں، کون سی زبان ہے؟ حبشی زبان۔ اب اصولی طور پر یہ ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو کہتے چلو شعر تم نے پڑھ دیا ہے، اب اس کا ترجمہ بھی کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو نہیں کہا کہ ترجمہ کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہیں سمجھ آ گئی بلال کیا کہہ رہا ہے؟ کہا جی سمجھ آ گئی، خود بھی شاعر تھے نا۔ کہا حسان اب تم شعر کا ترجمہ شعر میں کر کے بتاؤ ہمیں، ذوق ہے نا، شعر کا ترجمہ کیا کرو؟ شعر میں کرو۔ تو اس حبشی زبان کے شعر کا ترجمہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں کیا ہے، ٹھیک؟ اور ترجمہ کیا ہے؟ حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا المقارم فی آفاقنا ذکرت فإنما بك فینا یضرب المثل۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارے ہاں کسی شخص کے اچھے اخلاق کا ذکر کرنا ہونا تو اس وقت کہ فلاں شخص کا اخلاق بہت اچھا ہے، بڑے اچھے اخلاق کا مالک ہے، بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے، بڑا خوبصورت لہجہ ہے، لوگوں سے اس کے معاملات بڑے اچھے ہیں، جب کسی کے حسن اخلاق کا تذکرہ کرنا ہونا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ضرب المثل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ کو ضرب المثل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ کیسے پیش کیا جاتا ہے؟ یعنی یوں کہا جاتا ہے کہ یعنی فلاں شخص ہے، بڑے اچھے اخلاق کا مالک ہے، اور رسول اللہ کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ فلاں شخص ہے، بڑے خوبصورت لہجے میں گفتگو کرتا ہے، لیکن رسول اللہ کے لہجے کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ فلاں شخص بڑا حسین و جمیل ہے، لیکن رسول اللہ کے حسن و جمال کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ فلاں شخص ہے، بڑا معاف کر دینے والا ہے، لیکن رسول اللہ کی رحمت کے تو کیا ہی کہنے۔ تو حضور جب آپ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ کو ضرب المثل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے سن کے مسکرائے اور نے تبسم فرمایا کہ تم نے اتنے اچھے انداز میں میری تعریف کی۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن و جمال کو بیان کیا ہے، اور صرف بیان نہیں کیا، پھر اس پر فدا ہو کر دکھایا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ صرف تعریف کریں، صرف تعریف نہیں کی، بلکہ بتایا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ہیں۔ ہم کل گفتگو کر رہے تھے نا، میں اسی گفتگو کو ذرا آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ عروہ بن مسعود یہ بعد میں ایمان لے آیا تھا۔ عروہ بن مسعود ہے نا، یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار کی طرف سے وکیل بن کر، سفیر بن کر آئے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کفار کی طرف سے بھی، مسلمان نہیں ہوئے۔ انہوں نے آ کر صلح حدیبیہ کے حوالے سے شرائط طے کی، واپس گئے۔ مشرکین مکہ دور سے ان کی راہ تکتے تھے۔ عروہ سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عروہ بن زبیر ہے، ان کی بات نہیں کر رہا، یہ حضرت عائشہ کے بھانجے، میں عروہ بن مسعود کی بات کر رہا ہوں۔ مشرکین مکہ راہ تکتے تھے، دور سے آتے دیکھا، کہا عروہ کیا بنا، کیا معاہدہ ہو گیا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری شرطیں مان لی؟ کہا جی بالکل مان لی، بالکل مان لی۔ لیکن دیکھو آئندہ کبھی تم ان سے جنگ کرنے کا نہ سوچنا، اگر وہ یہ شرطیں نہ بھی مانتے تو میں تمہیں آ کر یہی کہتا کہ بغیر شرط کے ان سے صلح کر لو، جنگ نہ کرنا۔ کہ جی کیوں؟ کیا ان کے پاس تلواریں بہت ہیں، کیا نیزے بہت ہیں، کیا تیر کمانے بہت ہیں، کیا لوگ بہت ہیں، نفری زیادہ ہو گئی ہے، کیا مسئلہ ہے کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ عروہ بن مسعود نے کہا تم نے مجھے کیسر کے دربار میں بھیجا، تم نے مجھے کسرا کے دربار میں بھیجا، میں نے ان کے پروٹوکول دیکھے، میں نے ان کا جاہ و جلال دیکھا،
میں نے ان کے بڑے بڑے محل دیکھے، لیکن جو آج دیکھ آیا ہوں نا وہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ کہ جی کیا نہیں دیکھا؟ یہ ایک مشرک آدمی بیان کر رہا ہے جو بات نہیں مان رہا ہے۔ مشرک کیا بیان کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے صرف اتنا دیکھا، ہم مذاکرات کر رہے تھے، درمیان میں نماز کا وقفہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خیمے سے اٹھے اور اٹھ کر باہر جانے لگے، ہم بھی پیچھے کی طرف گئے کہ دیکھیں مسلمان کیا کرتے ہیں۔ جب ہم باہر گئے تو ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے پانی کا برتن لے کر کھڑا تھا کہ وہ اللہ کے نبی کو وضو کرائے گا۔ بھئی یہ بڑی بات ہے، یہ کوئی بڑی بات ہے؟ بادشاہوں کے درباروں میں ان کو ہاتھ دھلوانے کے لیے بڑے غلام کھڑے ہوتے۔ ہمارے ایک بھائی ہیں، اللہ ان کو برکتوں سے نوازے، ان کا بہت بڑا ریسٹورنٹ ہے، تو ایک دفعہ کھانے پر گئے ہوئے تھے، تو عجیب بات ہے، کھانا کھا لیا ہم نے، جب کھانا کھایا تو ایک ویٹر آیا، اس نے پانی کا ایک باؤل ہمارے سامنے رکھا ہے، اس کے اندر پانی ہے، اس میں گلاب کی پتیاں ہیں، اس کے ساتھ ایک ٹاول ہے۔ اب ہم نے ہاتھ پانی میں ڈبوئے، ڈبونے کے بعد ہاتھ دھوئے، دھونے کے بعد ہم نے ٹاول سے کیا کی؟ صاف کر لیا۔ یہ پروٹوکول تو ہمیں بھی میسر ہے، کیا خیال ہے؟ یہ بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات میں اب سنانے لگوں۔ وہ جو ریسٹورنٹ میں جو پانی کا باؤل میرے سامنے رکھا ہوا ہے نا، اس پانی کے باؤل سے جب میں نے ہاتھ دھو لیے نا، اب مجھ سے انتہائی محبت کرنے والا شخص بھی ہوگا تو اس پانی سے ہاتھ نہیں دھوئے گا۔ یہ پانی کہاں جانا ہے؟ یہ کہاں جائے گا؟ ہاں، عروہ بن مسعود کہتے ہیں ہم خیمے سے باہر نکلے، ایک صحابی پانی کا برتن لے کر کھڑے ہیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرا سکیں، اور ایک قطار لگی ہوئی ہے۔ ہم نے کہا یہ قطار کیسی ہے؟ کہنے والے نے کہا ذرا رکو دیکھ لینا، اور پھر اس ایک صحابی نے حضور کو جب وضو کرانا شروع کیا نا تو قطار کے لوگ باری باری آگے آتے تھے، حضور کے جسم اطہر سے مس ہونے والے وضو کے پانی کو لے کر اپنے چہروں پہ مل لیا کرتے تھے۔ اچھا، ایک جگہ پر یہ روایت آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے صحابہ کو، اور دیکھا کیا کہ وضو فرما رہے ہیں، اور یہ روایت ہے مشکاۃ شریف کی۔ صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو صحابہ نے لیا اور اپنے چہرے پہ ملنے لگے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، یہ تم نے جو کام کیا یہ کیوں کیا ہے؟ کس چیز نے تمہیں اس پر مجبور کیا؟ کس نے تمہیں اس کی طرف راغب کیا کہ تم میرے وضو کیے ہوئے پانی کو اپنے چہروں پہ ملتے ہو؟ اب صحابہ کا جواب بتاؤں آپ کو؟ فرمایا حب اللہ و رسولی، ہمیں اللہ اور اللہ کی رسول کی محبت نے اس بات پر راغب کیا ہے۔ میں اور آپ بھی ہوتے اس دور میں تو یہ کرتے نا کرتے نا۔ اب اگلا جملہ سنیں، ہم اس دور میں نہیں ہیں کہ وضو کے پانی کو چہرے پہ مل سکیں، تو ایسے لوگ امت میں آنے تھے نا میرے آپ کے جیسے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات فرمائی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، جو یہ چاہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرے، تو اسے چاہیے وہ سچ بولا کرے۔ کیا کرے بھائی؟ سچ بولا کرے۔ وَلْيُعَدُّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اپنی امانت کو پورا کر دے۔ یہ تو کر سکتے ہیں نا؟ پہلا کام کیا ہے؟ سچ بولنا۔ دوسرا امانت کی پاسداری۔ وَلْيُحْسِنَ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اور فرمایا اپنے پڑوسیوں سے اور اپنے ملنے جلنے والوں سے اچھا سلوک کرے۔ تو گویا جو اس دور میں موجود نہیں اسے بھی یہ اجر حاصل ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہوگی کہ محبت کے صرف دعوے کافی نہیں، بلکہ دوسرا کام کیا ہے؟ عمل بھی۔ اچھا، اگلی بات کی طرف آتے۔ اللہ اکبر، یہ تو ہو گیا وضو کے پانی کا معاملہ۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، یہ دو لوگوں سے روایت آتی ہے،
ایک حضرت ام ہانی سے آتی ہے مکہ میں، اور حضرت انس کی والدہ ہیں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی بڑی کوئی اونچی خاتون تھی. واللہ میں کہہ رہا ہوں اب ایسی عورتیں ہمارے معاشرے میں کم کم رہ گئی ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا مدینہ میں، تو ام سلیم حاضر ہوئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے میرا بیٹا انس ابن مالک. یہ ماں کہہ رہی ہے، ماں یہ میرا بیٹا انس ابن مالک ہے رضی اللہ عنہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے میں آپ کی ذاتی خدمت کے لیے لے کے آئی ہوں. جب تک زندہ ہے یہ کیا کرے گا؟ یہ آپ کی خدمت کرے گا. یہ کون عورت ہے؟ ام سلیم رضی اللہ. حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک دن نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، اور دوپہر کا وقت تھا. حضور نے ہماری طرف کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد دوپہر کے کچھ دیر کے لیے سو گئے. یہ ام سلیم سے ہے مدینہ میں، ام ہانی سے ہے مکہ میں. وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا کے سو جایا کرتے تھے. ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سوئے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، دیکھا تو ام ہانی بستر کے قریب بیٹھی ہیں، ہاتھ میں ایک شیشی ہے. یہ ابھی بجلی نہ آتی نا، مجھے روایت اس لیے یاد آ رہی، بجلی نہ آتی، پنکھے بند ہو جاتے، 10 منٹ گزرتے، میں اور آپ پسینے سے شرابور ہو جاتے، اور ہمارے آس پاس والوں کو ہمارے پاس بیٹھنا بھی مشکل ہو جاتا. حضور سو کے اٹھے، ام ہانی کے ہاتھ میں چھوٹی سی کوئی ڈبیا ہے، کوئی شیشی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی سے پوچھتے ہیں کیا کرتی ہیں؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دور میں خوشبو بڑی مہنگی ہے. آپ جب سوتے ہیں نا، آپ کی پیشانی پہ جب پسینے کے قطرے نمودار ہوتے ہیں تو میں انہیں اس شیشی میں جمع کر لیتی ہوں، اور پھر میں اپنی بچیوں کے کپڑوں پہ لگاتی ہوں. اور جب وہ کسی شادی میں جاتی ہیں تو لوگ ان سے پوچھتے ہیں بیٹا یہ خوشبو کہاں سے لی ہے؟ یہ جو دل و جان فدا کرنے والے تھے یہ ایسے ہی نہیں تھے. انہیں کوئی عام ہستی نہیں ملی تھی، انہیں رسول اللہ کی صحبت ملی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ادب دیکھیں آپ صحابہ کا، اللہ اکبر کبیرہ. ایک دن نا، یہ بڑی عام سی بات معلوم ہوتی ہے، عمومی طور پر ہمارے ساتھ بھی اکثر ہو جاتی ہے، اور یہ بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات. ہمارے یہاں کوئی بڑا عالم، کوئی بڑا مدرس بن جائے، کوئی بڑا شیخ بن جائے، کوئی بڑا مفتی بن جائے تو دنیا میں اس کی چرچے ہونے لگتے ہیں، معروف بھی ہو جاتا ہے، لوگ اس سے سلام لینے میں سعادت سمجھ، ایسا ہے نہیں؟ کیا خیال ہے؟ اور اگر اس سے سلام لینے میں یہ جو لوگ جھک کے ملتے ہیں، سلام لیتے ہیں، ہاتھ کا بوسہ لے لیتے ہیں، ماتھا چوم لیتے ہیں، یہ اگر کوئی نہیں کرتا تو کون نہیں کرتا؟ گھر والے نہیں کرتے، ابا جی نہیں کرتے، چاچا نہیں کرتا، تایا نہیں کرتا، ایسا ہی نا؟ کیا خیال ہے؟ آپ کچھ بھی بن جائے، چاچا نے کہنا پتر تینوں والے ہوتی سمجھ کوئی نہیں جڑی مینو ہے، ایسے ہی ہے نا؟ یہی ہوگا. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے. پتہ نہیں کیا دل میں خیال آیا کہ چاچا جی آپ مجھ سے کتنے بڑے ہیں؟ آپ مجھ سے، او بھائی چاچا ہے نا، یہ بھتیجے ہیں نا، تو یہ تو بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ چاچا جی بھتیجے سے عمر میں بڑے ہی ہوں گے. چاچا جی آپ مجھ سے عمر میں کتنے بڑے ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہے، پھر بڑی لجاجت سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تو آپ ہی ہیں، میں بس ذرا پہلے پیدا ہو گیا. بڑے تو آپ ہی ہیں، میں ذرا پہلے پیدا ہو گیا، بڑا میں نہیں. یہ ہے ادب، یہ ہے احترام. پھر محبت میں آئے. اللہ اکبر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، مجھے یہ روایت اتنی پسند ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، میں جب بیان کرتا ہوں اللہ کی قسم مجھے لطف آتا ہے. حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ ایک آدمی آیا، آ کے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، کہنے لگا متی الساعہ،
بھائی قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ بتا دیں قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا، تیاری کیا کیا بھائی تم؟ تیاری کر بیٹھے؟ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تیاری سے مراد ہے نمازیں تو میری کوئی تیاری نہیں، تیاری سے مراد ہے روزے تو میری کوئی تیاری نہیں، تیاری سے مراد ہے صدقہ تو میری کوئی تیاری۔ بھائی صحابی رسول ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابی نماز چھوڑ سکتا ہے بھلا؟ نہیں نا، اس کا مطلب ہے نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے سارے رکھے ہوں گے، صدقہ دیا ہوگا، حج عمرہ کیا ہوگا، پھر تہجد بھی ہوگی، چاشت شراب کا اہتمام بھی کیا ہوگا، تسبیحات بھی پڑھی ہوں گی، جہاد بھی کیا ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی؟ لیکن یہ اس کو قیامت کی تیاری نہیں سمجھ رہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تیاری سے یہ مراد ہے تو پھر میری کوئی تیاری نہیں، میرے پاس قیامت کی تیاری کے نام پہ صرف ایک شے ہے، اور وہ کیا ہے؟ انی احب اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ میری تیاری تو بس یہی ہے، میری تیاری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، میرا جی چاہتا ہے میں یہ جملہ نہ گلیوں اور چوراہوں میں سناتا پھروں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انت بمع من احببت، جس سے تو محبت کرتا ہے قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا، جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ وہ صحابی بڑے خوش ہوئے اور خوش ہو کے وہاں سے چلے گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فرمایا کہ جب حضور نے فرمایا نا انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے لیے جس دن انہوں نے کلمہ پڑھا تھا نا، اس کے بعد سے لے کر مرنے تک سب سے خوبصورت جملہ اور سب سے خوشی والا لمحہ وہی تھا جب حضور نے فرمایا جس سے محبت کرتے اسی کے ساتھ۔ اگلا جملہ بخاری کا سنا دوں آپ کو، لطف آئے گا آپ کو انشاءاللہ۔ وہ صحابی اپنی بات پوچھ کے چلے گئے کہ بھائی میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں قیامت کے دن انشاءاللہ انہی کے ساتھ ہوں۔ وہ خوش ہوئے چلے گئے، صحابہ بھی بیٹھے۔ حضرت انس نے جب دیکھا نا کہ وہ چلے گئے ہیں تو حضرت انس نے پھر سوال کیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو جملہ فرمایا نا، میں اس میں تھوڑی ایکسٹینشن چاہ رہا ہوں، میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں اور میں ابو بکر و عمر سے بھی محبت کرتا ہوں، اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں قیامت کے دن ابو بکر و عمر کے ساتھ ہوں، تو کیا یہ ممکن ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، ابو بکر و عمر سے جو محبت کرتا ہوگا وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ ہمیں ان میں شامل کرے۔ اور آخری جملہ بتا دوں، اللہ کرے یہ جملہ میرے لیے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے کہ میں ابو بکر و عمر کے ساتھ ہوں گا، میں امید رکھتا ہوں کہ میرا حشر ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ ہوگا، حتیٰ کہ حالانکہ میں ان جیسے اعمال نہیں کر سکا۔ حالانکہ حضرت انس کہہ رہے ہیں کہ میں ان جیسے اعمال نہیں کر سکا، اس کے باوجود بھی میں امید رکھتا ہوں کہ میں قیامت والے دن ان کے ساتھ۔ اللہ، آپ انبیاء علیہ السلام کا تعارف رکھتے ہیں نا کچھ نہ کچھ، ٹھیک ہے؟ میں چند نبیوں کے نام لیتا ہوں، آپ مجھے ان کے معجزے بتائیں گے؟ کیا خیال؟ پھر میں نے اس سے بات آگے چلانی ہے انشاءاللہ۔ آپ بتائیں گے نا نبیوں کے معجزے کیا؟ میں نام لیتا ہوں، حضرت سلیمان علیہ السلام معجزہ بتائیں، قرآن بیان کرتا ہے۔ میں دعویٰ کر دوں، میں ایک دعویٰ کر دوں، میں قرآن کا طالب علم ہوں، میں دعویٰ کرتا ہوں جہاں جہاں اللہ اپنے باقی پیغمبروں کا ذکر کرتے ہیں نا، میں اس میں سے بھی اپنے نبی کی عظمت نکال کے دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ کیا ہے؟
بولے بھائی جی، اور ہوا تابع تھی، جنات تابع تھے، اور جی چرند پرند کی باتیں وہ سمجھ لیا کرتے۔ قرآن مجید نے کہا یہ سلیمان علیہ السلام کا کیا ہے؟ معجزہ، معجزہ۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ آپ نے دو باتیں کہی، ایک معجزہ یہ کہ ہوائیں ان کا پیغام لے کر جاتی تھی، اور دوسری بات آپ نے کہی کہ چرند پرندوں کی زبان وہ سمجھ لیا کرتے تھے۔ آئے میں آپ کو ذرا اپنے نبی کے دور میں لے کے چلتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی دعوت پر مدعو ہیں، تشریف لے کے جا رہے ہیں، باہر ایک اونٹ بندھا ہوا ہے، وہ اونٹ ڈکرانے لگتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مالک کون ہے؟ فرماتے ہیں فلاں انصاری صحابی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس کو بلاؤ، اس صحابی کو بلایا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے، اسے کھانے کو کم دیتے ہو، بوجھ زیادہ ڈالتے ہو، میری سفارش مانو، کھانے کو زیادہ دیا کرو، بوجھ کم ڈالا کرو۔ یہ اونٹ کی شکایت سمجھی کس نے؟ بات سمجھ آئی ہے؟ وہاں سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے جانوروں کی بات سمجھنا، اور یہاں میرے نبی اونٹنی کی بات سمجھ لیں۔ دوسری روایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، اوپر ایک چڑیا آتی ہے، چڑیا آ کے چکر کاٹنے لگتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کوئی اس چڑیا کے بچوں کو پکڑ کے لے آیا ہے؟ ماں ہے، مجھ سے آ کے فریاد کرتی ہے کہ اس کے بچوں کو چھوڑ دیا جائے، تو میں تمہیں کہتا ہوں جس نے اس کے بچوں کو پکڑا ہے ان کو۔ چڑیا کی بات کس نے سمجھی؟ پتہ نہیں آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں یہ تو دو نمبری ہو گئی، یہ ہواؤں پہ پیغام لے جانے والی بات کہاں سے لائیں گے؟ تو میں کہتا ہوں میرے نبی تو میرے نبی تھے، میرے نبی کا ایک غلام ہے جس کا نام ہے عمر بن خطاب۔ اپنے دور خلافت میں ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور ممبر پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں بات، جو خطبہ دے رہے اور خطبہ دیتے دیتے عربی میں ایک جملہ مختلف بول جاتے ہیں۔ ہاں، وہ پہاڑ کی طرف سے آؤ، پہاڑ الجبل۔ اس صحابہ کہتے ہیں آپ نے کیا جملہ کہہ دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہوتے ہیں، چند مہینے گزرتے ہیں، شام کی طرف سے لشکر واپس آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہا جی ہم جنگ کر رہے تھے، جہاد کر رہے تھے، پہلے ایک سپہ سالار شہید ہوا، پھر دوسرا ہوا، پھر تیسرا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا؟ فلاں شخص سپہ سالار بن گئے، ہمیں شکست ہو رہی تھی، پھر حضرت عمر کی آواز کہیں سے آئی جاؤ پہاڑ کے پیچھے سے ہو کر آؤ۔ ہم پہاڑ کے پیچھے سے آئے، پچھلا لشکر آگے ہو گیا، اگلا پیچھے ہو گیا، اللہ نے دشمن کے دل میں ایسی ہیبت ڈالی کہ نیا لشکر آ گیا، وہ میدان چھوڑ کے ہوا کے دوش پہ حضور کے غلام کا پیغام بھی مدینہ سے شام تک جاتا ہے۔ اچھا میں ایک اور نبی کا نام لیتا ہوں، وہ نبی کا نام ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ قرآن مجید نے ان کا ایک معجزہ بیان کیا، لحن داؤدی، حضرت داؤد علیہ السلام، لحن داؤدی، اتنی خوبصورت آواز ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ جب یہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے تو کیا تھا؟ پرندے ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے، پہاڑ ان کے ساتھ جھوما کرتے تھے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ پہاڑ کیا کرتے تھے؟ جھوما کرتے تھے۔ پھر میرے نبی کی بات آئی، اللہ نے فرمایا اے نبی آپ کو میں نے کلام ہی وہ دیا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ یہ قرآن اگر ہم پہاڑوں پر نازل کرتے نا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ہم نے آپ کے دل کو وہ قرآن عطا فرما دیا۔ اتنی خوبصورت آواز، اتنا خوبصورت لہجہ اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوسف علیہ السلام کی خاص بات کیا تھی؟ حسن یوسف۔ سورہ یوسف اترتی اور میں ذرا ازراح تفنن کہہ رہا ہوں کہ کوئی بڑے حضرت ہوں گے نا، کوئی بڑے حسین و جمیل ہوں گے، اللہ نے وجاہت دی ہوگی، ہم جیسے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کو دیکھے اور
ان کی تعریف کرے کہ حضرت بڑا نورانی چہرہ ہے، لیکن یہ نورانی چہرے والی بات انہیں ساری دنیا سے سننے کو مل سکتی ہے سوائے اپنی بیگم سے. گھر والے نہ کہیں، ذرا خاص ہو جائے. ایسا ہی ہے نا. سورہ یوسف اترتی، اور جب سورہ یوسف اترتی ہے نا تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی تلاوت سنتی ہیں، اور جب اس آیت پہ پہنچتی ہے نا لا اقطعن، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، جب اس لفظ کو سنتی ہیں تو کہتی ہیں شکر ہے کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تھا، کہیں میرے نبی کا صرف ماتھا دیکھ لیتی نا تو ان کی چھریاں ان کی انگلیوں کی بجائے ان کے دلوں پہ چل جاتی. یہ حسن اللہ نے میرے نبی کو عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک روایت پڑھ دوں. وہ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ رات کو گھر سے نکلا، ارادہ تھا مسجد نبوی جانے کا، میں وہی الفاظ بول رہا ہوں جو صحابی نے بولے. وہ کہتے ہیں کہ میں گھر سے نکلا، جب میں گھر سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ 14ویں کی رات تھی. الیکٹریسٹی تو ہوتی نہیں تھی، اسٹریٹ لیمپس نہیں ہوتے تھے، لائٹس نہیں ہوتی تھی، روشنی رات کی ٹھنڈی کون سی چاند کی. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا 14ویں کی رات تھی، چاند چمک رہا تھا، ٹھنڈی میٹھی خوبصورت روشنی اس کی طرف سے آ رہی تھی. میں اس چاند کے حسن کی تعریفیں کرنے لگا، اور تعریف کرتا کرتا میں مسجد نبوی کے صحن میں داخل ہوا تو ایک چاند وہاں بھی موجود تھا. اور پھر وہ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، کبھی میں آسمان کے چاند کو دیکھتا، کبھی میں زمین کے چاند. انہوں نے باقاعدہ نقشہ کھینچا ہے. انہوں نے کہا لال رنگ کی چادر تھی، یمنی چادر، اور اس چادر کے اوپر سیاہ رنگ کی دھاریاں تھیں، اور حضور اس چادر کو اوڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے. اور میں کہہ رہا تھا کہ میں کیا بتاؤں کہ کون زیادہ خوبصورت ہے. میں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا تھا، کبھی زمین کے چاند کو دیکھتا تھا، اور پھر میں نے بہرحال یہ فیصلہ کر لیا کہ لگتا ہے آسمان کا چاند زمین کے اس چاند سے روشنی ادھار لے کے جا رہا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں صحابہ اطاعت کیسے نہ کرتے، صحابہ محبت کیسے نہ کرتے. اللہ اللہ. یہاں کسی کو 10 روپے کسی کے گرے پڑے مل جائے نا تو وہ کیا کرتا ہے، اٹھا کے فوراً جیب میں ڈالتا ہے. وہ کسی نے مجھے ازراہ مذاق کی ویڈیو بھیج دی، ملا کی دوڑ مسجد تک، ہم نے تو پھر اپنی مطلب کی چیزیں نکالنی ہوتی ہیں. کسی نے وہ ایک مذاق کی ویڈیو بھیجی، وہ ویڈیو یہ بھیجی کہ کوئی 150 کا نوٹ تھا، اس کے ساتھ کسی نے دھاگا باندھا ہوا تھا. وہ نوٹ پڑا ہوتا ہے، وہ کوئی گزرنے والا گزرتا ہے، اس نوٹ کو پکڑ کے چپ کر کے جیب میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، وہ دھاگا پیچھے سے کھینچ رہے، اس کو مذاق بنتا ہے. آئے میں آپ کو دور نبوی میں لے کے چلتا ہوں. دور نبوی ایک صحابی کو پتہ نہیں تھا کہ مردوں پہ سونا حرام ہے. یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یہ ہو نہیں سکتا کہ اسے پتہ ہو اور وہ حضور کی نافرمانی کر جائے. کوئی صحابی ایسا نہیں کر سکتا. اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ مردوں پہ سونا حرام ہے. اس نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی، انگوٹھی بنوا کے، سمجھ آ رہی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، پاس سے گزرے، فرمایا کہ تجھے پتہ نہیں ہے اللہ نے مردوں پہ سونا حرام کیا ہے، حرام کیا ہے، حرام کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے سونے کی انگوٹھی نکالی، نکال کے زمین پہ پھینک دی، اور خود اللہ کے نبی روانہ ہو گئے. صحابی واپس مڑے، گھر کو جانے لگے. لوگوں نے کہا سونے کی انگوٹھی ہے، بڑی قیمتی ہے، اٹھا لے، بیوی کو دے دینا، وہ پہن لے گی. سونے کو ڈھلوا لینا، کسی اور کام آ جائے گا، بیچ دینا، درہم و دینار مل جائیں گے. صحابی کہتا ہے حضور نے پھینکی ہے، مجھ میں اٹھانے کی ہمت کوئی نہیں ہے. ضائع جائے جو چیز حضور نے پھینک دی ہے، جو حضور نے پھینک دی ہے وہ میں کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ کیا خیال ہے؟ اس حدیث پہ کتاب لکھ لیں آپ. حضور نے جھوٹ کو پھینک دیا، ہم اٹھائے پھر رہے نہیں. حضور نے بد نظری کو پھینک دیا، ہم اٹھائے پھر رہے ہیں. حضور نے بد دیانتی کو پھینک دیا، ہم اٹھائے پھر رہے ہیں. ایسا نہیں. حضور نے کڑوے بول کو پھینک دیا، ہم بولتے جا رہے ہیں. سونے کی انگوٹھی بھائی، اب میرے نبی نے زمین پہ پھینک دی، میں کون ہوتا اٹھا دیا. اللہ اکبر.
پھر صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپے کو بیان کیا ہے. میں دو باتیں انشاءاللہ عرض کر کے بات ختم کر دوں. پوری کتابیں مصنفین نے مرتب کی ہیں شمائل ترمذی کے حوالے سے. اللہ کے لیے ان کتابوں کو پڑھیں. شمائل کے نام سے جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں نا، ان کو پڑھیں. امام ترمذی نے شمائل ترمذی مرتب فرمائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حسن و جمال کے اوپر. جو صحابہ کی روایات ہیں نا ان کو جمع کر دیا. اس کو پڑھیں، آپ کو اپنے نبی سے محبت ہوگی انشاءاللہ. آپ کو محبت ہوگی. اللہ اکبر. ایک ایک چیز اللہ نے محفوظ کرائی ہے. حضور کا چہرہ کیسا، حضور کی ناک کیسی، حضور کے لب کیسے، حضور کا ماتھا کیسا، حضور کے بال کیسے، حضور کے ہاتھ کیسے. وہ بات تو ختم کر گئے تھے حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس سے اوپر تو کوئی بات نہیں ہو سکتی. میں امام راضی کو پڑھ رہا تھا، اتنی عجیب بات لکھ گئے ہیں نا، عجیب بات لکھ گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کہا مکہ میں آپ کے خلاف کسی نے اشعار لکھے ہیں. حضور منبر پہ بیٹھے تھے، مسجد نبوی ہے، ربیع الاول کا مہینہ بھی چل رہا ہے نا، تو آپ دیکھیں گے نعتوں کی محفلیں ہوتی ہیں. نعت خواں آتے ہیں سامنے میرے آپ کے جیسے بیٹھتے ہیں، نعتیں بھی سنتے ہیں، پیسے بھی اچھالتے ہیں، مٹھائیاں بھی کھاتے ہیں. ہوتا نہیں ہوتا؟ ہاں، ایک بڑے معروف نعت خواں نام نہیں لیتا، وہ کسی نے مجھے کہا وہ یہاں آ رہے ہیں محفل پڑھنے، آپ کی ملاقات رکھنی ہے. میں نے کہا میں کیا کروں گا ان سے ملاقات کر کے؟ کہ نہیں آپ کی ملاقات رکھی، ہم نے وقت لے لیا، فلاں لے لیا. بہرحال قریب آئے ہوئے تھے، وہ مجھے لے گئے. اب میرے پاس کہنے کو بات ہی کوئی نہیں ہے. میں نے حال چال پوچھا، حضرت کیسے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہے؟ کہا جناب اللہ کا شکر ہے، ربیع الاول چل رہا ہے، میری بڑی مصروفیت ہے. ایک دن ایک شہر میں محفل، دوسرے شہر میں دوسرے دن محفل، اور بس ادھر سے سفر ادھر اور ادھر سے سفر ادھر. کئی دنوں سے گھر بھی نہیں گیا، بس سفر میں حضور کا ذکر بیان کر رہا ہوں، حضور کی نعتیں پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا بہت اچھی بات. ابھی کہتے ہیں کچھ دیر پہلے آپ کے شہر پہنچا ہوں فیصل آباد میں، بس پھر یہاں محفل پڑھنی ہے، پھر اگلے شہر روانہ ہو جانا ہے. کھانا کھانے کا بھی وقت نہیں حضرت مل رہا، اور بس اتنا وقت ملا کہ محفل میں جانے سے پہلے فٹافٹ شیف بنا لوں. پتہ نہیں میری بات سمجھ میں نہیں. ہماری محفل نعت جیسی محفل نعت نہیں تھی وہ اور محفل نعت تھی. اس میں سننے والے ہیں صحابہ کرام. دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. اللہ. نعت خواں کون ہے؟ حسان ابن ثابت ہے. اور دنیا نے اس جیسا تو نعت خواں نہیں دیکھا، اس لیے کہ یہ حضور کی نعت پڑھتا تھا، اور جب پڑھتا تھا تو اپنی نظروں کو حضور کے چہرے پر رکھ کے پڑھتا تھا. تو امام راضی کہتے ہیں کہ حسان نے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. وہ کہتے ہیں پہلا شعر جب اس نے پڑھا ہے نا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین کوئی دیکھا ہی نہیں، اس لیے کہ کسی عورت نے آپ جیسا کوئی پیدا کیا ہی نہیں. تو امام صاحب کہتے ہیں جبرائیل آ گئے کہ یا رسول اللہ یہ حسان کیا باتیں کر رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا میری آنکھوں نے آپ جیسا کوئی حسین نہیں دیکھا. حسان کی آنکھوں کو کھلے دیر کتنی ہوئی ہے؟ 20-25 سال کا نوجوان ہے. اس نے دیکھا کیا ہے؟ اس نے مکہ دیکھا ہوگا، اس نے مدینہ دیکھا ہوگا، اس نے حجاز دیکھا ہوگا، اور اس نے کیا دیکھا ہے؟ مجھ سے پوچھیں. میں نے آدم علیہ السلام کو جنت میں موجے لوٹتے بھی دیکھا تھا، میں نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں دیکھا تھا، میں نے نوح علیہ السلام کو کشتی میں بیٹھے دیکھا تھا، میں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کے عورتوں کو انگلیاں کاٹتے ہوئے پایا تھا، میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلاتے دیکھا تھا. مجھ سے پوچھیں آپ کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا یہ حسان جبرائیل آئے ہیں ایسے کہہ رہے ہیں. تو حسان نے کہا جبرائیل سے کہیں اگلے شعر کا انتظار فرمائیے، اگلے شعر کا انتظار فرمائیے. خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان کہہ رہے ہیں کہ یعنی ایک شعر ایسا کہہ دیا جس پر پھر پورا دیوان لکھا جا سکتا ہے. کہا جناب میرے نبی تو صلی اللہ علیہ وسلم
ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے، ہر کجی سے ایسے پاک پیدا کیے گئے کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے، یعنی تخیل ہے نا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے میرے نبی سے پوچھا کہ بتائیں آپ کو کیسے بناؤں، اور جیسے جیسے بتاتے گئے ویسے ویسا بناتا گیا. اتنے پاکیزہ پیدا کیا، حالانکہ اللہ کو کسی سے پوچھنے کی حاجت نہیں ہے، لیکن ایسے پیدا کیا جیسے کوئی انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے نا. میں کبھی اس پہ سوچتا ہوں کہ اس شعر کی تشریح لکھوں. اے نبی بتائیں آپ کی انگلی کیسی بنائیں؟ کہ جی ایسے بنائیں کہ انگلی چاند کی طرف کروں تو 2 ٹکڑے ہو جائے، 2 ٹکڑے ہو جائے. اچھا بتائیں آپ کا چہرہ کیسا بنائیں؟ کہ جی چہرہ ایسا بنائیں، وہ مدینہ کے عقب میں ایک قبیلہ ہے، اپنے سب سے چالاک ہوشیار تیز آدمی کو بھیجتا ہے مدینہ کی طرف، جاؤ جا کر ذرا پتہ کرو، ایک صاحب آئے ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جاؤ ذرا جا کے مہر نبوت بھی دیکھنا، پھر ان کے ساتھیوں سے بھی پوچھنا، پھر ان کے معجزات بھی دیکھنا، پھر خاموشی سے ان کے ساتھ وقت گزارنا، پھر اپنا انالیسس دیکھنا نبی ہے کہ نہیں، نبی ہے کہ، اور پھر ہمیں آ کے رپورٹ دینا. یہ نوجوان نکلا اپنے قبیلے سے مدینہ کی طرف گیا، ارادہ تھا 1 مہینہ رہوں گا، چند گھنٹوں بعد واپس آیا، کہا بتاؤ نبی ہے کہ نہیں ہے؟ کہا جی میں تو ان کا کلمہ پڑھایا ہوں. کہا یہ کیسے بھائی اتنی جلدی؟ کہا اللہ کی قسم میں مسجد نبوی میں داخل ہوا، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے. جب لوگ اکٹھے بیٹھے ہو نا تو باہر سے آنے والا پوچھے گا بتائیں مدرس کون ہے، معلم کون ہے، خطیب کون ہے، مقرر کون ہے. کوئی ممبر پہ بیٹھا ہو تو پھر تو پتہ لگ ہی جائے گا نا یہی ہے، لیکن اکٹھے زمین پہ بیٹھے ہو تو کیسے پتہ لگے گا؟ وہ کہتا ہے میں اندر داخل ہوا، نبوت کے نور کو میں نے ان کے چہرے سے پہچانا، اور میں نے صرف اتنا پوچھا ہے الہذا محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں نے کہا ہاں ہاں یہی محمد ہے. اس نے کہا میں کعبہ کے رب کی قسم کھاتا ہوں یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک نظر میں کلمہ پڑھا اس نے. اللہ حضور بتائیں آپ کے پیر کیسے بنائیں؟ بھئی میں جس زمین پہ چلنے لگوں نا اللہ قرآن میں اس زمین کی قسمیں کھانا شروع ہو جائے. حضور بتائیں آپ کا لہجہ کیسا بنائیں؟ حضور بتائیں آپ وہ اچھا وہ جسم مبارک کے بارے میں تو جو بات ام معبد نے کر دی ہے نا اس کے بعد تو باتیں ختم ہیں. کہنے کو تو بہت باتیں کی جا سکتی لیکن ام معبد جو بات کر دی نا رضی اللہ تعالی عنہا اس کے بعد بات کیا ہے؟ ختم. میں پھر کہہ رہا ہوں اللہ کے لیے ان روایات کو پڑھیں، آپ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ تھے، میں نے کل بھی اس روایت کا تھوڑا سا حصہ پڑھا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ ہیں، مکہ سے ہجرت کر رہے ہیں، مدینہ جا رہے ہیں. جب تک مکہ قریب ہے حضرت ابوبکر کے غلام ہیں عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھانا لے آتے ہیں، کبھی حضرت اسما کھانا لے آتی ہیں، وہ ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اب مکہ دور ہو گیا، مدینہ قریب ہو گیا، بھوک ہے، کھانا کھانا ہے. ایک جھونپڑی نظر آئی، میرے نبی اس جھونپڑی پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، ایک بڑھیا باہر آئی. وہ نہیں پہچانتی ہے کون ہے، اسے کوئی پتہ نہیں ہے. اس کا نام ہے ام معبد، اس کے شوہر کا نام ہے ابو معبد. ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اما جان مسافر ہیں، کچھ کھانے کو ملے گا؟ اس بڑھیا نے کہا نہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، بکریاں ہیں، دودھ دھوتے ہیں اسی کو پی لیتے ہیں. بکریاں کہاں ہیں؟ وہ میرے شوہر لے کر چرانے گئے ہیں، صبح چراتے ہیں، شام کو ہم دودھ دھوتے ہیں، اسی سے گزارا کر لیتے ہیں. آج ہی گھر میں بوریاں نہ ہوا، آج وہ مہمان بن کے آئے اور آج ہی گھر میں بوریاں نہ ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کونے میں دیکھا ایک بکری بندھی ہوئی ہے. فرمایا یہ بکری تو ہے تو اس کا دودھ پلا دے. کہا یہ بکری بانجھ ہے، دودھ کا قطرہ نہیں دے سکتی، اس لیے اب میرے شوہر اس کو چرانے بھی نہیں لے کے جاتے. میں قربان جاؤں اپنے نبی پہ جس نے بیکاروں کو کارآمد بنا دیا. پتہ نہیں بات سمجھ آئی؟
بیکاروں کو آپ کسی اسکول میں جائیں، کسی کالج میں جائیں، کسی یونیورسٹی میں جائیں، 80% نمبر والے کو اتنا انعام، اور 90% والوں کو اتنا انعام، اور 100% والوں کو اتنا انعام، 50% والوں کو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو جو پہلے ہی 80-90% نمبر لے کر آیا ہے، آپ اگر اس کو 90% پھر دلا دیں گے تو آپ نے کیا کمال کیا؟ کمال تو یہ ہے کہ جس کے 0 تھے نا، اس کو 100 نمبر دلا کے دکھائیں تو آپ کو معلوم کہ آپ کیا شے۔ پتہ نہیں بات سمجھ۔ بچہ اسکول میں سبق نہیں یاد کرتا نا 4 دن، تو ٹیچر لکھ کے بھیج دیتا ہے یہ بچہ چل نہیں سکتا۔ موٹر سائیکل کی دکان پہ اس کو چھوڑ کر آئے کام سیکھے، تو چوتھے دن استاد جی بلاتے ہیں باپ کو اور کہتے ہیں یہ چھوٹا چل نہیں سکتا۔ میں قربان جاؤں اپنے نبی پہ جس نے چھوٹوں کو بڑا بنا دیا۔ چھوٹوں کو کیا بنا دیا؟ بڑا بنا دیا۔ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ چھوٹے تھے نا اسلام سے پہلے، بڑے بنا دیے۔ وہ بکری ہے بھائی، اس کا دودھ پلا دیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بکری میں دودھ آتا ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہم کوشش کر کے دیکھیں۔ ام محبت نے کہا نوجوان ہے، آپ شاید بات نہیں سمجھیں گے، میں تو سمجھا رہی ہوں کہ دودھ نہیں آئے گا، چلیں آپ کوشش کر کے دیکھ لیں۔ میرے نبی نے بسم اللہ پڑھ کے اس بکری کے تھنوں پہ جب ہاتھ پھیرا نا، دودھ ایسے رواں ہوا کہ ام محبت کے گھر کے برتن بھر گئے، برتن بھر گئے۔ اللہ، حضور نے دودھ پیا، حضرت ابوبکر نے دودھ پیا، عامر بن فہیرہ نے دودھ پیا، وہاں سے سلام کر کے روانہ ہو گئے۔ شام ہوئی نا، ابو محبت بکریاں لے کے گھر آئے۔ گھر میں داخل ہوئے تو خوشبو نبوت کو محسوس کیا۔ کہا ام محبت کون آیا تھا؟ گھر میں بڑی خوشبو ہے، گھر میں بڑا نور ہے، کون آیا تھا؟ اللہ، یہ برتن دودھ سے کیسے بھر گئے؟ بکریاں تو میں لے کے گیا تھا۔ ام محبت نے کہا کہ ایک شخص آیا تھا، میں زیادہ اس کے بارے میں نہیں جانتی، میں نے تو اس کا نام بھی نہیں پوچھا۔ کیا نام بھی نہیں پوچھا؟ ہاں، لیکن میں اس پہ مضمون لکھ سکتی ہوں۔ مضمون لکھ سکتی ہوں، میں تمہیں بتاتی ہوں کون تھا، نام نہیں پتا، نام ایک لفظ کا نام نہیں پتا، لیکن پھر ان میں محبت نے جو الفاظ کہنا رضی اللہ تعالی عنہ، رأیت رجلا ظاہر الوضاء۔ کاش اس عربی کو آپ عربی میں سمجھتے تو آپ کو لطف آتا، اردو ترجمے میں شاید وہ مزہ نہیں ہے۔ رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کا حسن صاف صاف چھلک رہا تھا۔ ابلج الوجہ، چہرے کی بناوٹ بڑی خوبصورت تھی۔ اتنا خوبصورت چہرہ ہے نا کہ جب یہ نماز پڑھنے کے بعد اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے تو اللہ قبلے تبدیل کر دیتا ہے۔ ابلج الوجہ، چہرہ بڑا خوبصورت تھا۔ حسن الخلق، اور چہرے کی جو بناوٹ تھی بڑی خوبصورت تھی، ایک دفعہ دیکھنے میں جی نہیں بھرتا تھا۔ لم تعبہ سجلا، رنگ میں اتنی سفیدی بھی نہیں تھی کہ بری لگے۔ بعض ہوتا ہے نا بہت زیادہ گورے ہیں تو عجیب لگنے لگتے ہیں۔ ولم تزری بہ سعلا، اور ایسا بھی نہیں تھا، گردن اتنی باریک بھی نہیں تھی کہ بری دکھنے لگے۔ وسیم قسیم، حسن کے لیے جو یہ دو الفاظ ہیں نا عربی میں، یہ اخیر ہے، اخیر ہے، اتنے خوبصورت کہ حسن اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ نام نہیں پتا، لیکن کہہ رہی ہیں فی عینیہ دعج، ان کی آنکھیں سیاہ تھیں۔ وفی اشفارہ وطف، نام نہیں پتا لیکن یہ پتا ہے کہ پلکیں بڑی خوبصورت تھیں۔ وفی صوتہ سہل، اور آواز بڑی گونجدار تھی۔ اللہ، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا
اور یہ دونوں جو آنکھوں کی پلکیں نا یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک باریک دھاری کے ساتھ ملی ہوئی تھی. نام نہیں پتا. جب اللہ نے اپنے نبی کی اداؤں کو محفوظ کرانا ہو. وفی عنقہ سطع، ان کی گردن چمکدار تھی. وفی لحیتہ کثافہ، اور بال بڑے گھنے بال تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگلا جملہ سنا فرمایا ان صمت فعلیہ الوقار. ہوتا ہے نا بعض لوگ خاموش رہتے ہیں تو بڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، بولنے لگتے ہیں تو بندہ کہتا ہے کیا باتیں کر رہے ہیں. ایسے اب دیکھیں ام بابت کیا کہہ رہی ہے، ان صمت فعلیہ الوقار. جب تک خاموش رہتے تھے تو بڑی متانت اور بڑا وقار چھایا رہتا تھا، بڑی سنجیدگی، بڑا جلال طبیعت میں ہوتا تھا. وَإِن تَكَلَّمَ سَمَاهُ وَعَلَاهُ الْبَلَاءُ. اب جب گفتگو کرنے لگتے تھے نا تو چہرے پر نور کی برسات شروع ہو جاتی تھی اور چہرہ رونق ہو جاتا تھا. یعنی خاموش ہے تو بھی خوبصورت، اور تکلم فرماتے ہیں تو وہ کیا کہا تھا احمد فراز نے، سنا ہے باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، ایسا ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، ایسا ہے تو چلو بات کر کے. ہم نے تو سنا ہی ہے کہ حضور کی باتوں سے پھول جھڑتے تھے. اللہ جنت میں باتیں سنوا بھی دے تو کیا ہی بات. پھر ام بابت کہتی ہیں اجمل الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے. وَأَبْهَاهُ مِن بَعِيدٍ، اور دور سے بڑے ہی خوبصورت، بڑے روب والے لگتے تھے. دور سے روب والے لگتے. اچھا بعض لوگ ہوتے ہیں نا دور سے دیکھو تو لگتا ہے بھائی طبیعت میں بڑا جلال ہے. ہاں جی. اچھا اب آگے سنیں، وَأَحْلَاهُ وَأَحْسَنَهُ مِن قَرِيبٍ. دور سے لگتا تھا روب والی شخصیت ہے، اور جب ہم ان کے قریب ہوتے تھے تو سب سے زیادہ میٹھے اور حسین دکھائی دیتے تھے، مٹھاس کے ساتھ گفتگو کرتے تھے. اللہ. پھر کہتی ہیں ربع لا یعصى من طول. فرمایا اتنا لمبا قد نہیں تھا کہ برا لگنے لگے. ولا تقتحمه عین عن قصر، اور ایسا بھی نہیں تھا، اتنا چھوٹا قد بھی نہیں تھا کہ حقیر محسوس ہونے لگے. بڑا متوازن قد اللہ نے عطا فرمایا. اللہ اکبر. پھر ایک بات ام مابت کو سمجھ آ گئی، پتہ نہیں اللہ کرے ہمارے لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے. ام مابت کو سمجھ آ گئی. تعریف کس کی کر رہی؟ حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم. ساری باتیں بیان کر کے نا، چہرہ ایسا تھا، پلکیں ایسی تھیں، آنکھیں ایسی تھیں، دانت ایسے تھے، رنگ ایسا تھا، قد ایسا تھا، یہ ساری باتیں کر کے ام بابت آخر میں پتہ کہتے ہیں لہو رفقاء یحفون بہ. ان کے کچھ ساتھی تھے جو ان کے ہر وقت قریب رہا کرتے تھے. یہ کون تھے؟ کون تھے بھائی؟ یہ صحابہ تھے. ام معبد نے بھی جب میرے نبی کی تعریف کی ہے نا تو ساتھ صحابہ کی تعریف کرنا ضروری سمجھا. اور پھر اگلی بات انہوں نے کہی ہے ان قال انصتوا لقوله. فرمایا ابو معبد میں نے یہ دیکھا ہے حضور کے منہ سے بات نکلتی تھی تو ان کے ساتھی فوراً خاموش ہو کے اپنی باتیں چھوڑ کر حضور کی باتیں سنتے تھے. وَإِنْ أَمَرَ تَبَادَرُوا إِلَىٰ أَمْرِهِ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی حکم دیتے تھے تو ان کے ساتھی فوراً اس حکم پر عمل درآمد کرتے تھے، اس حکم کو بجا لاتے تھے. محفوظ محشود، یہ سب کے مخدوم تھے، سب کے محترم تھے. لا عابس ولا مفرد، اور ان کا رویہ اتنا نرالا تھا، اتنا پیارا تھا کہ ان کے فرمان کی مخالفت کی ہی نہیں جا سکتی. کیا خوبصورت نقشہ کھینچا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری حلیہ میں نے بیان کیا کہ ظاہر کتنا خوبصورت تھا، کتنا نرالا تھا، کتنا منور تھا. اور ذرا باطن کی مثالیں بھی سن لیں. کیا سیرت تھی اور کیا اخلاق تھا اور کیا کردار تھا جو اللہ نے میرے نبی کو عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہری حسن اپنی ایک صحابی ہے، آپ نے ہمارے نام سنا ہوگا اکثر، سمامہ.
یہ صحابی ہے، یہ جنگ میں پکڑے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے، حضور نے فرمایا کہ اس کو نا مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دو. لوگوں نے سمجھا سزا ہوگی، سزا دیں گے تو مسجد نبوی کے ستون سے کیوں باندھ رہے ہیں بھائی؟ باہر باندھو نا، چوک پہ لوگ دیکھیں، آتے جاتے لوگ اس کو باتیں سنائیں. کہاں باندھو؟ مسجد نبوی میں باندھو، اسے میرے قریب باندھو، یہ یہاں سے جائے نا. اللہ اکبر. کتنے دن؟ 3 دن. کتنے دن بھائی؟ 3 دن. 3 دن سمامہ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا. کوئی دعوت نہیں، کوئی تبلیغ نہیں، کوئی قرآن کی آیتیں نہیں، کوئی دلیلیں نہیں، کوئی تقریریں نہیں، کوئی خطاب نہیں. 3 دن ستون نبوی کے ساتھ بندھے ہوئے. 3 دن بعد حضور نے فرمایا اسے کھول دو، کھول دو. لوگوں نے کہا حضور بھاگ جائے گا. آپ نے فرمایا اب نہیں بھاگ سکتا، اب نہیں بھاگ، اب باندھا گیا، اسے کھول دو. انہوں نے رسیاں کھولی، سمامہ بھاگ کے مسجد نبوی سے باہر نکلے. صحابہ نے کہا چلا گیا اندر. حضور مسکرائے تو سمامہ نکل گیا بھائی. تھوڑی دیر بعد سمامہ واپس آ گئے. کہا کہاں گئے تھے؟ کہا جی وضو کرنے گیا تھا. وضو کرنے گیا تھا. کیا کرنے آئے ہو؟ کلمہ پڑھنے آئے. کلمہ پڑھنے آئے. کیوں؟ کہا میں نے ان جیسا کبھی کوئی دیکھا ہی نہیں. کلمہ پڑھا. اللہ اکبر. کلمہ پڑھنے کے بعد سمامہ نے کچھ جملے کہے، مجھے وہ جملے بڑے پسند. اللہ اکبر. سمامہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک بات کو برا تو نہیں منائیں گے؟ حضور نے فرمایا جو تو نے کہنا مجھے پتا ہے، کہہ لے. اس نے کہا یا رسول اللہ 3 دن پہلے تک نا زمین کے فرش پر مجھے آپ سے زیادہ برا کوئی نہیں لگتا تھا. اللہ کی قسم اب آپ مجھے میرے ماں باپ سے بھی محبوب ہیں. حضور آپ کے دین سے زیادہ ناپسندیدہ مذہب میرے لیے تھا ہی کوئی نہیں. اب اسلام میرا دین ہے اور مجھے اس سے زیادہ محبت کسی شے سے نہیں ہے. اور تیسری بات انہوں نے بڑی عجیب کہی، اللہ مجھے اور آپ کو یہ محبت عطا فرماتا ہے. کہاں باندھے تھے؟ مسجد نبوی. کہاں ہے بھائی؟ مدینہ میں. سمامہ کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے نا دنیا کے بڑے شہر پیارے لگتے تھے، مدینہ پیارا نہیں لگتا تھا. 3 دن رہا ہوں، اب اللہ کی قسم مجھے مدینہ سے زیادہ محبت کسی اور جگہ سے رہی نہیں ہے. اللہ. وہ ایک شعر میں نے کبھی سنا تھا، وقت زیادہ ہو رہا ہے، ایک شعر کبھی سنا تھا مجھے بڑا پسند ہے، سنا دوں؟ پہلے مشکل الفاظ کے معنی بتانے پڑتے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی نوجوان جاتے جاتے پکڑ لیتے اور کہتے ہیں اس کا مطلب تو بتا دیں. قفس کہتے ہیں پنجرے کو. قفس کس کو کہتے ہیں؟ صیاد کہتے ہیں شکاری کو. تو شاعر نے پتہ نہیں سمامہ کا واقعہ پڑا ہوا تھا، وہ کہتا ہے قفس میں رہتے رہتے ہو گئی صیاد سے الفت، میں خود ہی نوچ لیتا ہوں میرے جب پر نکلتے ہیں. اب میرا اس قید سے جانے کا دل نہیں کرتا، دل نہیں کرتا. اللہ. حارثہ ہے، حارثہ ساری دولت اکٹھی کر لائے، سب پیسہ مال وال سونا چاندی سب کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا پتر آپ کا غلام بن گیا. خدیجہ نے خریدا تھا، آپ کے ساتھ جوڑ دیا ہے، میں اپنے بیٹے سے دور ہوں. بڑے مہینوں بعد پتہ چلا کہ بک گیا اور بک کر یہاں پہنچ گیا. آپ مجھ سے میری ساری زندگی کی دولت لے لیں اور میرا پتر مجھے واپس کر دیں، میرا بیٹا مجھے واپس کر دیں. حضور نے فرمایا 1 درہم بھی نہیں لوں گا. زید کو بلاتا ہوں، اگر کہتا ہے نا کہ تیرے ساتھ جائے گا تو لے جاؤ، مفت لے جاؤ، مفت لے جاؤ. جی یہ تو بہترین ہوگا، آپ سے بڑا سخی کون ہوگا؟ آپ نے پیسوں کا خریدا، مفت مجھے واپس کر رہے ہیں.
آپ سے بڑا سخی کون ہوگا؟ حضور نے زید کو بلایا، ہاں بھی زید تیرا باپ آیا تجھے لے جانا چاہتا۔ باپ، اور اکیلا باپ نہیں ہوگا، پیچھے کوئی ماں بھی ہوگی، کوئی بہن بھائی بھی ہوں گے، کوئی رشتہ دار بھی ہوں گے۔ باپ فرد جذبات سے گلے لگاتا اور کہتا ہے زید آپ واپس چلیے پتر، واپس چلیے۔ اور زید کیا کہتے؟ باپ کی محبت اپنی جگہ، لیکن یہ شخص وہ ہے جب میں اس کو پکارتا ہوں نا تو کہتا ہوں فدا کا ابی و امی، میری ماں بھی آپ پہ قربان، میرا باپ بھی آپ پہ قربان۔ ابا جی میں نہیں کرتا آپ کے ساتھ واپس۔ یہ کشش رکھی تھی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو محبت فرمائی ہے وہ تھوڑی محبت نہیں۔ بس آخری بات ہے، پھر بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ، جی نہیں چاہ رہا لیکن بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے بھی اپنے ساتھیوں سے بڑی محبت فرمائی۔ اللہ، کل میں نے اصحاب صفہ کا واقعہ ذکر کیا تھا۔ دودھ آیا، 9 گھر ہے، خود نہیں پیا، 9 بیویوں کو بھی نہیں دیا، اپنی لاڈلی فاطمہ کو بھی نہیں پلایا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ کے لیے لے کر حاضر ہو۔ ایسے ہی ہوا، سارے اصحاب صفہ کو دودھ پلایا تو خود نوش فرمایا۔ محبت۔ ایک دن نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو ہاتھ میں نا کچھ تھال ٹائپ شے تھی، اس میں نا کچھ کھجوریں تھی۔ تھال ایک طرف رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے، بیٹھنے کے بعد میرے نبی نے ایک حدیث پڑھی، صحابہ کو نصیحت کی، نصیحت کرنے کے بعد حضور اٹھے، تھال پکڑ کے خود اٹھے، فرمایا یہ میرے پاس ہدیے کے طور پہ آئی تھی کھجوریں، آج میں تمہیں کھلاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے، اپنے ایک صحابی کو لا کے کھجوریں کھلائے۔ ہمارے یہاں نا حدیث کے علم میں ایک شے جس کو کہتے ہیں تسلسل بالروایہ۔ کیا کہتے ہیں؟ تسلسل بالروایہ۔ آج لوگ کہتے ہیں حدیث محفوظ نہیں ہے، حدیث میں میرے ساتھ ایک آدمی برل چلے نام نہیں لیتا، ٹی وی پہ آتے ہیں، بڑے مشہور آدمی ہیں، انہوں نے بات کی تو میں نے کہا یار بڑی عجیب بات کرتے ہو تم لوگ، مجھے تمہاری عقلوں پہ افسوس ہوتا ہے، ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے، تم کہتے ہو حدیث محفوظ نہیں۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں حدیث کیسے محفوظ۔ حضور نے تھال لیا، کھجوریں اپنے ایک صحابی کو کھلا دی، صحابی استاد بنا، تابعین شاگرد بنے، صحابی ایک دن آئے کہا یہ حدیث تمہیں پڑھانی ہے، اور حدیث پڑھاتے ہوئے ساتھ کھجوریں لے کر آئے، پھر حدیث پڑھائی، پھر کہا میرے نبی نے جب یہ حدیث ادا فرمائی تھی نا تو اپنے شاگردوں کو خود کھجوریں کھلائی تھی، تو آج میں تمہیں یہ حدیث پڑھا رہا ہوں، آج میں تمہارے لیے کھجوریں لے کر آیا ہوں، تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا تاکہ میرے نبی کی سنت پوری ہو۔ تابعی استاد بنا، تبا تابعین شاگرد بنے، تابعی نے جس دن وہ حدیث پڑھانی تھی کھجوریں کھلائی۔ 1447 ہجری میں آج بھی دنیا بھر کے مدارس میں جب شیخ الحدیث وہ حدیث پڑھائے گا کھجوریں کھلائے گا۔ یہ ہے میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑھیا آئی، اس بڑھیا نے آ کے نا، اللہ اکبر، ہمارے حدیث کے استاد تھے، بڑے سنجیدہ آدمی، ہم نے کبھی انہیں ہنستے نہیں دیکھا، بہت ہی سنجیدہ، بڑے متقی آدمی، اللہ اکبر۔ تو ایک دن حدیث پڑھا رہے ہیں، آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، تو حدیث پڑھاتے ہوئے کہنے لگے بڑی آئی، ہمیں کوئی دلچسپی نہیں تھی، حدیث ہم نے بچپن سے ہزاروں دفعہ سنی ہے، تو استاد ہی ہوتا ہے۔ حدیث پڑھائی، کہنے لگے بڑھیا آئی، اس نے آگے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ حضور نے فرمایا بوڑھے تو جنت میں کون نہیں جائیں گے؟ سنیے نا، وہ پریشان ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ رہے ہیں بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندی بوڑھے جنت میں جائیں گے لیکن جوان ہو کر جائیں گے۔ سمجھ آئی؟ یہ جملہ کہتے ہوئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے نا تو یہ ضواحک، یہ داڑھیں نظر آ رہی تھی،
1450 سال میں جب جب کسی استاد نے یہ حدیث اپنے شاگردوں کو پڑھائی ہے، میں نے بھی آپ کے سامنے نقل کی ہے، تو کیسے کی ہے؟ بولو بھائی، مسکرا کے نقل کی ہے نا، اتنی مسکرا کے کہ ذوائق نظر آئے۔ اللہ نے میرے نبی کی اداؤں کو ایسے محفوظ کیا ہے۔ بہت روایات ہیں ایسی، اور وقت نہیں ہے کہ میں ساروں کو بیان کروں، لیکن بہرحال ایک بات صرف یاد رکھیں، میں ہمیشہ یہ جملہ کرتا ہوں، ہمیشہ یہ روایت سناتا ہوں، ہمیشہ جذباتی ہوتا ہوں، اور اس جذباتیت کا میرے پاس کوئی حل نہیں ہے، اور اللہ مجھے اسی پہ زندہ رکھے اور اسی پہ موت دے دے۔ رات کا وقت ہے، باری ہے اما عائشہ کی، سب سے لاڈلی بیوی، سب سے محبوب بیوی، اتنی لاڈلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری دنوں میں باقی بیویوں کو اکٹھا کر کے ان سے کہتے ہیں کہ مجھے ذرا اجازت دے دو تو میں اپنے آخری دن عائشہ کے ساتھ گزاروں۔ اتنی لاڈلی بیوی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں سر رکھ کے دنیا سے رخصت ہو کے اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ اتنی لاڈلی بیوی کہ رات کو تہجد میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ عائشہ کا مجھ سے حساب نہ لینا، عائشہ کا مجھ سے حساب نہ لے لینا، میں ساری بیویوں میں حقوق برابر دیتا ہوں، لیکن جو محبت یا اللہ آپ نے عائشہ کے لیے میرے دل میں ڈالی ہے وہ محبت کسی اور کے لیے کوئی نہیں ہے۔ یہ سب سے لاڈلی، سب سے محبوب مسجد نبوی ہے۔ ایک صحابی پوچھتے ہیں حضور سب سے زیادہ دنیا میں محبت کس سے کرتے ہیں؟ فرمایا عائشہ سے کرتا ہوں۔ اس نے کہا مردوں میں کس سے کرتے ہیں؟ فرمایا عائشہ کے باپ سے کرتا ہوں۔ یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے حجرے میں قیام ہے، رات کا وقت ہے، وہ بستر پہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ ہیں، اونچی آواز رونے کی آ رہی ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں آواز ایسی تھی جیسے ہڈیاں اگلتی ہے، سینے سے ایسی آوازیں آتی جیسے ہڈیاں اگلتی ہے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی زندگی میں گناہ کوئی نہیں، کمی کوئی نہیں، کوتاہی کوئی نہیں، خطا کوئی نہیں، غلطی کوئی نہیں، کیوں روتے ہیں، کیوں روتے ہیں، کیوں روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ان کے لیے روتا ہوں جو 1450 سال بعد آئیں گے، ان کے لیے روتا ہوں۔ ابو بکر عمر کے لیے رونے کی ضرورت تھی؟ بولو بھائی، ان کو تو بتا دیا تھا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ۔ ان کے لیے رونے کی ضرورت ہے؟ ان کے لیے نہیں ہے۔ کس کے لیے روتا ہوں؟ میرے لیے، آپ کے لیے، ان کے لیے روتا ہوں۔ رات کو بھوک اتنی ہے کہ چارپائی کی لکڑی سے اپنے پیٹ کو دباتے ہیں کہ بھوک کا احساس کم ہو جائے۔ اما عائشہ کہتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے بنی اسرائیل والے نافرمانوں کے لیے من و سلوہ کے دسترخوان بچھا دیے تھے، آپ اللہ سے دعا کریں اللہ ساری دنیا کی نعمتیں آپ کو دے دے گا، آپ ایک روٹی کے لیے کیوں اتنا خود پہ صبر کرتے ہیں؟ فرمایا میں اللہ سے ایک روٹی بھی نہیں مانگتا، میں اللہ سے اپنی امت کی مغفرت مانگتا ہوں۔ وہ امت ایک روٹی کے لیے اپنے نبی کی مخالفت کرتی ہے، کرتی نہیں کرتی؟ اللہ، میرا نوجوان کہتا ہے میں آج داڑھی رکھ کے اچھا نہیں لگتا، خوبصورت نہیں لگتا، رشتہ نہیں ملتا، نوکری نہیں ملتی، لوگ اچھا نہیں سمجھتے، لوگ پسند نہیں۔ یہی جملے ہیں، کیا خیال ہے؟ یہی جملے ہیں۔ یہ ہے میرا نبی جو راتوں کو میرے اور آپ کے لیے رویا کرتا تھا۔ اللہ اللہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے، دیکھا تو کھجور کی چٹائی کے نشان قبر مبارک پہ پڑ گئے۔ کہا حضور کیسر و کسرا اتنے بڑے محلات میں آرام کر رہے ہیں، آپ یہاں کھجور کی چٹائیوں پہ لیٹے ہوئے کیوں؟ کہا اللہ سے آخرت کی نجات مانگتا ہوں، اپنی امت کی مغفرت مانگتا ہوں۔ اللہ، میں اپنے آپ کو دیکھوں نا، آپ کو دیکھوں، خود کو دیکھوں، آپ تو نیک لوگ ہیں،
کبھی مجھے لگتا ہے کہ میری موت آئے اور موت کا وقت ہو اور مجھے پتا ہو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو اور کہا ہو یہ دنیا سے چلا جائے گا، ذرا سی ہوش ہو، موت کا فرشتہ آنے والا ہو، خیال کی ہوگا کس سے ملوں، کس سے ملوں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی فاطمہ ہے، ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی علی۔ کیوں بھائی؟ فاطمہ سے محبت نہیں؟ حضور کو فاطمہ سے محبت نہیں؟ علی سے محبت نہیں؟ بچے ہیں نا، حسن سے نہیں، حسین سے نہیں؟ کیا خیال؟ میری موت آئے تو میرا جی چاہے گا میری بیٹی میرے پاس ہو، میرا بیٹا میرے پاس ہو، میرا نواسا میرے پاس ہو، میری نواسی میرے پاس ہو، میرے پوتے پوتیاں میرے پاس ہوں، میں جانے سے پہلے ایک بار دیکھ لوں دیکھ لوں دیکھ لوں دیکھ لوں۔ یہی ہے نا؟ ہمارے ایک دوست ہیں، بزرگ ہیں، عالم دین ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ پچھلے سال اس نشست میں آئے تھے، آج کل بیمار ہیں، مولانا ریاض صدری صاحب، اللہ ان کے لیے عافیت کا معاملہ فرمائے، اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ میں ان سے ملنے گیا، میرا دماغ آہستہ چلتا ہے تھوڑا، وہ باتیں کر رہے تھے، میں واپس نکلا، جب واپس نکلا تو گاڑی چلاتے ہوئے میں عجیب بات سوچ رہا تھا۔ میں ان کے پاس بیٹھا، میں نے کہا حضرت طبیعت خراب ہوئی، کیا سوچ کے خراب ہوئی، کیا معاملہ ہوا، کیا پریشر لے لیا؟ کہنے لگے کہ والدہ بیمار تھی، رات کو انہوں نے میری بہن کو کہا کہ ریاض کو بلاؤ ہے، تو بہن نے کہا کوئی نہیں، صبح اٹھ کے فون کر دیں گے۔ صبح ہوئی، فجر کا وقت تھا، والدہ نے پوچھا ریاض کدھر ہے؟ انہوں نے کہا ابھی کوئی نہیں آیا۔ تو ماں کی خواہش تھی جانے سے پہلے بیٹے کو، ہر ماں کی ہوتی ہے، ہر باپ کی ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے دنیا سے جاتے وقت یہ نہیں کہا کہ فاطمہ کو بلاؤ، یہ نہیں کہا کہ حسن کو بلاؤ، یہ نہیں کہا حسین کو بلاؤ۔ جبرائیل اندر آئے، موت کا فرشتہ اجازت لے کے اندر داخل ہوا، میرے نبی کے اوپر سکرات کی کیفیت طاری ہوئی، ایک جملہ کہا ہے، ایک جملہ، جبرائیل یہ موت کی سختیاں میری امت پہ بھی آئیں، یہ 1450 سال بعد آنے والے بھی انہی سختیوں سے گزریں گے۔ مجھے ان کی بڑی فکر ہے، مجھے ان کی بڑی فکر ہے۔ جاؤ اللہ سے پوچھو میری امت کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ فاطمہ کے ساتھ نہیں کہہ رہی، حسن حسین کے ساتھ نہیں کہہ رہی، وہ تو پہلے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، میری امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ پتہ ہے کہ نواسے نے کربلا میں کٹ جانا ہے، نہیں کہا کہ حسین کو کربلا میں بچا لے، یہ کہا جب میری امت میں موت کی کیفیت طاری ہو تو میرے اللہ سے کہنا ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرماتا ہے۔ یہ ہے میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ہم بچپن میں نا گھر میں اسٹیکر لگا دیتے تھے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ میں کسی مسئلے کی بحث میں نہیں پڑتا، میں کسی مسئلے کی بحث میں نہیں پڑتا، صرف چند لمحوں کے لیے آپ میرے ساتھ آنکھیں بند کریں اور آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ آپ کے گھر کی ڈور بیل بجی اور آپ گیٹ کے قریب گئے اور آپ نے پوچھا کون ہے، اور آواز آئی محمد۔ دروازہ کھول پائیں گے؟ چہرہ دکھا پائیں گے؟ گھر کے اندر بلا پائیں گے؟ بیٹھک میں بٹھا سکیں گے؟ چائے پلا سکیں گے؟ اور تو کچھ نہیں، چہرہ جو زمین کی طرف نیچے شرمندگی سے جھکا ہوگا اسے اوپر اٹھا سکیں گے؟ اللہ اکبر۔ بس یہ ہے میرا آپ کا سوچنے کا مقام۔ ایسے ہی کس دن دنیا سے رخصت ہونا ہے اور ایسے ہی کس دن رسول اللہ کے سامنے چلے جانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت چہرہ شرمندگی سے جھکانا ہو، جھکانا۔ اللہ مجھے ایسی محبت کی توفیق عطا فرمائے،
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.